بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سفرنامہ عراق کے اندر جو ہے سلطان الاولیاء غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مزار اقدس کی زیارت کی ڈاکومنٹری آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ آپ یہ اس مزار مبارک کی اس مقدس اور عظیم درگاہ، عظیم بارگاہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس کی زیارت کریں، اور یہ بڑا ایمان افروز منظر ہے۔ اور آئیے اس ڈاکومنٹری میں آپ کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات کے حوالے سے آپ کی زندگی مبارک کے چند اہم پہلو جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ مزار مبارک کا جو ہے داخلی دروازہ ہے، اور یہاں سے ہزاروں زائرین جو ہے ہر جمعے کو جو ہے بالخصوص اور ہر روز بالعموم یہاں پر کثرت کے ساتھ جو ہے مریدین، محبین، متقدین، مخلصین یہاں پر حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو ہے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی جو کہ سلطان الاولیاء ہیں اور غوث الثقلین ہیں ان کا وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاجت جو ہے اپنی پیش کرتے ہیں۔ یہ مقدس بارگاہ ہے، اس کی زیارت کریں، اور حضور سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء کرام کا ذکر اللہ رب العزت نے یوں بیان کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ اور فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے۔ اور فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی، یعنی اولیاء کرام کے لیے عزت و مقبولیت کی بشارت ہے، اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں، اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار ہیں، اور اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کا جو ہے اندرونی حصہ، اور یہ مین دروازہ ہے جہاں سے لوگ حاضرین جو ہے داخل ہوتے ہیں، اور یہ 7 ملحق بہت بڑا خوبصورت صحن ہے جو کہ روشنیوں اور کمکموں سے کے ساتھ جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مزار کے ساتھ بڑی شاندار مسجد جو ہے وہ ہے، جہاں پر نماز پنجگانہ جو ہے بڑی اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر لوگ جو ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ جمعے کے دن کثیر اجتماع ہوتا ہے۔ تو آئیے حضور سیدنا غوث اعظم کے جو زندگی مبارک کے حوالے سے چند پہلو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا اسم گرامی عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نامی امت جبار الخیر فاطمہ تھا۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرقہ خلافت حضرت ابو سعید المبارک المخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے پہنا، اور ان کا سلسلہ خلافت سے مشائخ کبار کے واسطوں سے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اور حضور قدس سرہ العزیز کی ولادت باسعادت کے متعلق جو ہے جملہ محققین نے متفقہ طور پر بیان کیا، تذکرہ نویسوں نے، کہ آپ کی ولادت باسعادت ملک ایران کے صوبہ تبرستان کے علاقے گیلان یا جیلان کے نیف نامی قصبہ میں سادات حسنی حسینی کے خاندان میں ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ گیلانی یا جیلانی کے لقب سے معروف ہوئے، اور بغداد شریف میں
11 ربیع ثانی 561 ہجری میں 91 ایئرس کی عمر میں 91 سال کی عمر میں آپ واصل بحق ہوئے اور آپ جو ہے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے 91 ایئرس کی عمر میں۔ حضور غوث الاعظم قدس سر العزیز آپ اپنے والد محترم کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید تھے۔ یہ آپ ان کے مزار اقدس کی آپ جو ہے وہ زیارت کریں۔ یہ دونوں طرف جو ہے آپ کا شجر نسب لکھا ہوا ہے، آپ کا جو ہے یہ شجر نسب ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کا جو ہے جو سلسلہ طریقے تھے دوسری طرف جو ہے آپ کے سلسلہ طریقے کے تخت جو ہے وہ بڑے بورڈ اویز ہیں، آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مزار اقدس کے اندر جانے کے لیے حاضری ہے، یہ آپ دوسری جو ہے وہ بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، سلسلہ الطریقۃ القادریہ کے نام سے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تذکرۃ الصوفیہ میں جو ہے حضرت محمد نعیم الجولانی رحمۃ اللہ علیہ میں درج ہے کہ ایک روز حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں ممبر پر واز فرما رہے تھے۔ دفعتاً اچانک آپ کو یہ خیال گزرا کہ اولیاء کرام میں سے آج تک میرے ہم مرتبہ ہم پلہ یا برتر و بالا صاحب کشف و کرامت بزرگ کامل نہ ہی کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ چنانچہ مجلس سے واز میں اسی خیال کا اظہار کا ارادہ ہی کیا تھا کہ تحال کوئی کلمہ زبان مبارک سے نہیں نکلا تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی روح مقدس نے آپ کے باطن پر تجلی فرمائی، جس کی وجہ سے بھی ہوش ہو کر ممبر سے نیچے گر پڑے، اور دیر کے بعد جب ہوش آئے تو فوراً فرمانے لگے مجھ سے افضل اعلیٰ بلند رتبہ مراتب جو ہے کا حامل کے ایک فرد ہیں حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سر العزیز بغداد عراق میں ظہور پذیر ہو گئے، جن کا سورج عبدالآباد اور فلک الافاق پر جلوہ ریز ہوگا اور کبھی بھی غروب نہ ہوگا، اور تمام مقربین درگاہ الہی سے ان کی شان اور ان کا مرتبہ بلند ترین ہوگا۔ یہ ان کا مزار اقدس ہے، یہ ان کا روزہ مبارک ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کی جی بھر کے زیارت کریں، اس سے ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور یہ اس لیے فرمایا کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے آپ کا فرمان مبارک قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ قلائد الجواہر میں ہے۔ فرمایا جب آپ نے یہ فرمایا تو اس وقت آپ کے دل پر تجلیات الہی ہو رہی تھی، اور جناب آقا علیہ السلام کی طرف سے آپ کو ایک خلعت بھیجا گیا، اور یہ خلعت جو ہے ملائکہ مقربین نے لا کر اولیاء کرام کے مجمع عام میں آپ کو پہنایا، اور اس وقت ملائکہ اور رجال غیب آپ کی مجلس میں کے ارد گرد صف بصف ہوا میں اس طرح کھڑے ہوئے تھے کہ آسمان کے کنارے نظر ہی نہیں آ سکتے تھے، اور اس وقت روئے زمین پر کوئی ولی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنی گردن نہ جھکائی ہو۔ شیخ اور اس کے علاوہ جو ہے شیخ بقا بن مکی بن بطو النہر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جو یہ فرمایا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو کیا آپ فی الواقع اس کے کہنے پر مامور تھے کہ نہیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جو ہے شیخ احمد الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دریافت کیا گیا، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ اس فرمان کے کہنے پر مامور تھے کہ امر الہی سے اور حکم الہی سے جو ہے آپ نے جو ہے یہ فرمان مبارک جو کہا۔ اور اس کے علاوہ شیخ شہاب الدین سروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کی بارگاہ سے فیض یافتہ تھے، اور جتنے بھی جو سلسلہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سروردیہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، سب حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو فرمان ہے قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ ہر ولی کی گردن پر قدم ہے، تو اس فرمان کے تحت جو کسی بھی سلسلے کا ولی ہوگا وہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے زیر قدم ہوگا اور آپ کے بارگاہ سے فیض یافتہ ہوگا۔ اور شیخ شہاب الدین سروردی جو ہے 506 ہجری میں کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا جان حضرت شیخ ابو نجیب سروردی کے ساتھ جو ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی خدمت میں تشریف لائے، تو میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا،
اور میرے چچا جب تک آپ کی خدمت میں بیٹھے رہے اس وقت تک آپ جب تک کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں بیٹھے رہے کہ اس وقت تک آپ نہایت خاموش مؤدب رہ کر آپ کا کلام سنتے رہے. پھر جب وہاں سے رخصت ہوئے تو میں نے راستے میں آپ سے اس کی وجہ دریافت کی. آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا کیوں نہ ادب کروں، حالانکہ آپ کو وجود تام اور تصرف کامل عطا کیا گیا، اور عالم ملکوت کو بھی آپ پر فخر ہے، اور عالم کون میں بھی آپ اس وقت جو ہے منفرد ہیں. تو ایسے شخص کیوں کر ادب نہ کروں، جس کو خدا تعالیٰ نے میرے اور تمام اولیاء کے دل اور ان کے حال و احوال پر قابو دیا. اگر آپ چاہیں تو انہیں روک لیں اور چاہیں تو انہیں چھوڑ دیں. تو یہ آپ کا مزار مبارک ہے، یا یہ جو گفتگو کی یہ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ کی جو کتاب ہے تذکرے اور صحبتیں، اس میں آپ نے یہ آپ سوانحات کے چند پہلو جو ہیں یہاں آپ کے سامنے پیش کیے. اور آپ کو یہ بتاتے جانے کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی کہ جس میں یہود و نصارہ اسلام قبول نہ کرتے ہوں، یا قطاع و طریق قاتل اور بد اعتقاد لوگ آ کر توبہ نہ کرتے ہوں. اور ایک دفعہ آپ کی مجلس میں جو ہے ایک راہب تھا جس کا نام سنان تھا، آیا اور آ کر اس نے اسلام قبول کیا. مجمع عام میں کھڑے ہو کر جو ہے اس نے بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اسلام قبول کر لوں، اور پھر میں اس بات کا میں نے مستحکم ارادہ کر لیا، اور یمن میں جو شخص سب سے زیادہ افضل ہوگا میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا. تو میں اس بات کی فکر میں تھا کہ مجھے نیند آئی، اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور آپ نے فرمایا سنان تم بغداد میں جاؤ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو، کیونکہ اس وقت روئے زمین کے تمام لوگوں سے افضل ہے. عزیز محترم، یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ولایت ہے وہ صدق پر مبنی ہے، اور آپ نے جو ہے ہمیشہ سچ بولا. اور آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنے شہر میں بچہ تھا، یوم عرفہ کو اپنی گھر کی چھت پر چڑھ گیا، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے، اور میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس ہے اور ان سے کہا کہ مجھ کو اللہ کے لیے بخش دیں، اور حکم دو کہ میں بغداد جاؤں، وہاں علم حاصل کروں اور صالحین کی زیارت و صحبت اختیار کروں. اور اس نے مجھ سے اس کا سبب انہوں نے جب مجھ سے اس کا سبب پوچھا تو میں نے اپنا حال سنایا، اور وہ یہ سن کر رو پڑی آپ کی والدہ ماجدہ، اور میرے پاس 80 دینار لے کے آئیں جو میرے والد چھوڑ کر وصال کر کے تھے. اور والدہ نے 40 دینار تو میرے بھائی کے لیے رکھے، اور 40 دینار میری گودڑی میں بغل کے نیچے سی دیے، اور مجھ کو جانے کی اجازت دی، اور مجھ سے اس بات کا وعدہ لیا کہ ہر حال میں سچ بولوں اور رخصت کرنے کے لیے باہر تک تشریف لے. کہنے لگی اے فرزند اب تم جاؤ، میں اللہ کے لیے تم سے لادہ ہوتی ہوں، اب یہ چہرہ قیامت کے دن دیکھوں گی. تب میں چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو فرماتے کہ میں بغداد کو جانے والا تھا، روانہ ہوا، اور جب ہم ہمدان سے نکلے تو جنگل میں ہم پر 60 ڈاکو حملہ آور ہو گئے. انہوں نے قافلے کو پکڑا، لوٹا، اور مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا شروع میں. اور پھر ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا ایک فقیر تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار. اس نے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا میری گدڑی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے. اسے سمجھا شاید یہ جو ہے مجھ سے ہنسی کرتا ہے، اور چھوڑ کر چل گیا. دوسرا شخص ہے، اس نے بھی یہی سوال کیا، اور آپ فرماتے میں نے یہی جواب دیا. وہ دونوں اپنے سردار کے پاس گئے، جو مجھ سے سنا تھا وہ اس کو جا کر کہہ دیا کہ اور اس نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، اس بچے کو. اور جب میں اس کے پاس گیا تو دیکھا وہ لوگ ٹیلے پر بیٹھے قافلہ کے لوٹے وہ مال تقسیم کر رہے تھے. اور اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار. کہاں؟ اس نے کہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری جو ہے نا قمیض کے اندر میری بغل کے نیچے سلے ہوئے. تب اس نے میری گدڑی کو پھاڑنے کا کہا، تو میں نے 40 دینار انہوں نے وہاں پر پائے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کس بات نے اس چیز میں وعدہ کیا کہ تم سچ بولو؟ تو میں نے کہا کہ میری ماں جی نے مجھ سے وعدہ لیا کہ سچ بولنا، اس لیے وعدے کی خیانت اور وعدہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا. تو اس وقت سردار جو وہ رونے لگا، اور یہ اور کہنے لگا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور ہم اتنے عرصہ ہو گیا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. انہوں نے پھر آپ کے ہاتھ پر توبہ قبول کی، اور سارا یہ ڈاکہ زنی لوٹ مار اس کو چھوڑ دیا، توبہ طائب ہوئے، اور سب
سب سے پہلے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر وہ جماعت طائب ہوئی. تو حضرت مطلب یہ وہ مسجد ہے، بڑی خوبصورت مسجد، جہاں پر خطبہ جمعہ ہوتا ہے بڑی شاندار طریقے سے، جہاں پر جو ہے وہ ذکر کی محفلیں اور مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف جو ہے اسماء الحسنہ کے نام ہے، قرآن آیات بڑی خوبصورت جو ہے یہاں پر نقش ہیں، اور بڑی خوبصورت جو ہے یہاں پر امام صاحب جو ہے بڑی خوبصورت انداز میں قرات کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بڑی خوبصورت نفیس چھت ہے، اور یہ اس کی چاروں طرف دیکھیں آقا علیہ السلام کا اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. یہ ممبر ہے، محراب ہے، بڑی خوبصورت محراب و ممبر ہے، آپ اس کی زیارت کریں. یہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے مزاج سے ملحق ہے، اور آپ جو ہے اس کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے تعلیمات میں سے آپ تصوف کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا، اور ولایت کے بارے میں فرمایا، اور ولی کی علامت کے بارے سے فرمایا کہ آپ نے ولی کی علامت یہ کہ جب اس کی عمر بڑھے تو اس کے عمل بڑھ جائیں، اور جب اس کا فقر بڑھے تو اس کی سخاوت بڑھ جائے اور اس کا علم بڑھ جائے. آپ نے فرمایا تصوف 8 خصلتوں پر مشتمل ہے، خصائل پر، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت پر، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی غربت پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت پر، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ہے وہ رضا پر، حضرت زکریا علیہ السلام کے اشارہ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباس پر، اور آقا علیہ السلام کے فقر پر. اور جو ہے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے باطنی طور پر کہا گیا کہ عبد القادر بغداد جاؤ اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو. بس میں بغداد کے اندر گیا اور لوگوں سے واعظ و نصیحت کی جو ہے، اور امر اور اللہ کے حکم سے جو ہے میں نے دین کی دعوت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا. اور آپ فرمایا آپ کی مجلس کا یہ عالم تھا کہ آپ کی مجلس میں سے 70 آپ کی زہد، ورع، تقوی، آپ کی گفتگو کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ مجلس میں سے 70 افراد کے جنازے نکلتے تھے. 70 ہزار کے مجمع ہوتا تھا، اور اس میں 70 افراد کے جنازے نکلتے تھے. آپ کی گفتگو کا اتنا اثر ہوتا تھا، اور اتنی سر انگیزی ہوتی تھی، اثر انگیزی ہوتی تھی. اور آپ جو ہے ہر روز 13 سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھاتے تھے، 13 سبجیکٹ. اور آپ کا علم مولانا شیخ خدا کے سے علم سے اس طرح فیضیاب ہوئے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس عراق کے گردنواں سے، شام سے اور دیگر ملکوں سے جو ہے فتویٰ آتا تو آپ صبح آپ کے جو ہے پاس آتا تو شام اس کو روانہ کر دیتے، اور بغیر تعامل کے جو ہے وہ آپ جو ہے فتویٰ لے دکھاتے. اتنا علم مستحضر ہوتا، اتنا علم حاضر ہوتا، اتنا علم کے اوپر گرفت ہوتی. تو یہ آپ کے علمی مقام ہے آپ کا. اس لیے فرمان مبارک درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں علم کے ذریعے درجہ کتبیت تک پہنچا. تو یہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار مبارک ہے، ان کا روضہ مبارک ہے، ان کی جاری مبارک ہے، ان کے ساتھ اس کی زیارت کریں یہاں. اور ساتھ خوبصورت سین ہے بہت وسیع، یہاں پر جو ہے تینوں وقت جو ہے وہ لنگر جو ہے وہ زائرین کے لیے، مریدین کے لیے، یہاں پر الحمدللہ فقراء کے لیے، غریب غرباء کے لیے یہاں پر تقسیم ہوتا ہے. اللہ رب العزت حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے سے ہمیں تقویٰ، طہارت، علم اور ہماری ارادوں کو علم نافع و تقویٰ کی دولت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.